السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں شعبان المعظم کا مہینہ عطا فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کئی گناہ بڑھ جاتی ہے۔ شعبان کے مہینے کو رمضان المبارک کا مقدمہ کہا جاتا ہے، اور اس مہینے کی جو 15ویں شب ہے اس کو شب براءت کہتے ہیں، اور براءت کا معنی ہے کہ کسی چیز سے بری ہونا۔ اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر ٹھیک خشوع و خضوع سے عبادت کرے اور اپنے سابقہ یعنی گزری ہوئی زندگی میں جتنے گناہ ہوئے ہیں ان سب سے توبہ کرے، معافی مانگے، تو اس کو براءت حاصل ہوتی ہے، یعنی وہ بری ہو جاتا ہے گناہوں سے، بری ہو جاتا ہے عذاب سے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر 70 سال بھی مسلسل گناہوں میں مبتلا رہا ہو، حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق کے متعلق، اور 70 سال کے بعد ایک دن سچے دل سے کہہ دے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیک، اے اللہ، اے میرے رب، میں آپ سے اپنے ساری گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، تو اللہ جل جلالہ اس کے سب گناہ معاف فرماتے ہیں، سب گناہ دھو دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم، اور یہ توبہ کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت تک کھلا رکھا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شعبان المعظم میں اللہ جل جلالہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزہ رکھتے تھے، اور اس مہینے کی جو 15ویں شب ہے اس کو اللہ جل جلالہ نے خصوصی برکت کی رات بنایا ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا، گناہوں پر خوف کھانا، نیک کام اخلاص کے ساتھ کرنا، یہ بہت موجب اجر و ثواب ہے۔ اس رات میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہے، لہٰذا بندہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کرے، نفلیں پڑھے، تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، تسبیحات پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، دعائیں کرے۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی ضرور مانگے گا، اور توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائیں گے تو اسے براءت حاصل ہو جائے گی گناہوں سے، اور اس لیے اس شب کو شب برات کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے گزارنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ راتیں ایسی ہوتی ہے جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہے، اس لیے ان راتوں کو گزارنا چاہیے تنہائی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو کر۔ اس میں اگر کوئی اجتماعی عبادت کی جائے، جیسے باقاعدہ نفل نماز کی جماعت کی جائے، تو وہ مکروہ ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں ایسا کوئی عمل کیا جائے جو اجتماعی نوعیت کا ہو، وہ پسندیدہ بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس رات کو تقریروں میں، جلسوں میں، دعوتوں میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اس کا تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اگر شب برات کے بارے میں لوگوں کو اس کی فضیلت بتانی ہے اور لوگوں کو اس پر آمادہ کرنا ہے کہ وہ اس رات سے فائدہ اٹھائے، تو وہ یہ رات آنے سے پہلے ہونا چاہیے۔ جب رات آ گئی تو اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، لہٰذا یہ رات تو ایسی ہے کہ بندہ ہو اور اس کا رب، یعنی تنہائی اور یکسوئی میں بندہ اپنے رب سے رابطہ قائم کرے۔ بندہ اپنے رب سے تعلق جوڑنا چاہے کتنا ہی گنہگار ہو، کتنا ہی فاسق و فاجر ہو، کتنے بڑے بڑے گناہ اس سے سرزد ہو گئے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے، اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ کتنا ہی انسان گیا گزرا ہو، کتنا ہی گناہ میں لت پت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں آ جاؤ، اسی حالت میں آ جاؤ اور میرے سامنے حاضر ہو کر مجھ سے معافی مانگو۔
اگر ایک مرتبہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے سچے دل سے معافی مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میں تمہارے 70 سال کے گناہ ایک لمحے میں معاف کر دوں گا، بشرطے کہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہو، اللہ تعالی کے حقوق سے جڑے ہو۔ حقوق العباد یعنی بندے کے حقوق معاف نہیں ہوتے۔ اسی طرح اس رات میں قاتل یعنی قتل کرنے والے، قطع رحمی یعنی رشتہ داری کو توڑنے والے، چور، زانی یعنی زنا کرنے والے، والدین کی نافرمان، دھوکہ باز، حاسد یعنی حسد کرنے والے، امانت میں خیانت کرنے والے، جھوٹی گواہی دینے والے، شراب بنانے والے، چغل خور، تکبر کرنے والے، دکھاوے کی عبادت کرنے والے اور دوسروں کی عزت پر حملہ کرنے والوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہاں مگر جو سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرمائیں گے، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، تواب الرحیم ہے۔ دوستو، امید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ، اللہ کے سامنے آہوازاری کرو، رب کی طرف اپنا رخ پھیر دو اور اس کے احکام کو تسلیم کر دو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔